میں پڑھتا تو ضرور ریاضی تھا، لیکن سوچتا اردو ہی تھا، شاعری کرتا تھا۔ آنکھوں سے قطرہ قطرہ دامن پہ گر گیا، آنکھوں سے قطرہ قطرہ دامن پہ گر گیا، دل پر تھا بوجھ جتنا سارا اتر گیا، اب روٹھنا منانا ہوتا نہیں کبھی، اب روٹھنا منانا ہوتا نہیں کبھی، وہ شخص مر گیا ہے، یہ شخص مر گیا۔ میرا نام ڈاکٹر مبارک لون ہے۔ تو میں نے جو اپنی جرنی کی ابتدا کی وہ میں نے مقامی ایک اسکول سے کی، پھر اس کے بعد میں بارہمولہ چلا گیا، وہاں سے میں نے جو اسلامی ہائی اسکول ہے وہاں سے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد میں ہائر سیکنڈری چلا گیا۔ ہائر سیکنڈری میں جو میرے جو سبجیکٹس تھے وہ نان میڈیکل تھے، لیکن چونکہ میں ایک شاعر تھا، میں پڑھتا تو ضرور ریاضی تھا، لیکن سوچتا اردو ہی تھا، شاعری کرتا تھا۔ تو میں نے پھر اس کے بعد ایک بولڈ ڈیسیجن لیا۔ اس ڈیسیجن میں میرے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا، تو میں نے دل کی سنی اور میں نے اپنے سبجیکٹس بدل کر میں اردو کی طرف آ گیا۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اسی زبان کی وجہ سے ملا ہے اور اسی سبجیکٹ کو پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ نیشنل ایوارڈ تو مجھے گزشتہ سال ملا تھا۔ اس سال اللہ کے فضل و کرم سے، والدین کی دعاؤں سے، آپ سب کی دعاؤں سے میرا تقرر بحیثیت اردو لیکچرر ہائر ایجوکیشن میں ہوا ہے۔ گھر والوں کی طرف سے مجھے ہمیشہ سپورٹ ملا، خاص کر میری والدہ کی طرف سے اور میرے والد صاحب کی طرف سے۔ جب بھی مجھے کوئی پروگرام ہوتا تھا تو یہ پہل کرتے تھے کہ میں اس پروگرام میں جاؤں، اور میں ہمیشہ چلا جاتا تھا، اور میں نے تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھا اور پڑھائی جاری رکھی، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ ضرور کھولے گا۔ بلکہ میں ندا فاضلی صاحب کا ایک شعر بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ کوشش بھی کر امید بھی رکھ رستہ بھی چن، کوشش بھی کر امید بھی رکھ رستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر۔ پڑھائی میں میرے والدین نے ہمیشہ میرا سپورٹ کیا، وہ اس میں چاہے مجھے کوئی کتابوں کی ضرورت پڑتی تھی یا فیس وغیرہ، تو یہ وقت پر وہ سب کچھ ادا کر دیتے تھے۔ تو پڑھائی کے حوالے سے ان نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جی یہ تو ایک مطلب میں فکر مند ہوں اس حوالے سے کہ ہمارے جو نئی نسل ہیں، ہم اس طرح سے ان کو ایجوکیشن نہیں دے پا رہے ہیں، کچھ غربت کی وجہ سے اور کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا گاؤں جو ہے یہ اقتصادی طور پر اس وقت بالکل بہت 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 پیچھے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو زرخیز زمینیں تھیں تو وہ اس وقت بنجر ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے قربانی دی ہے ایک زمانے میں جب یہ دوسرا جو چھوٹا دریا جس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں اس کو نکالا گیا، تو اس وجہ سے بھی ہماری جو اکنامی ہے اس پہ اثر پڑا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہیں ہم ان پہ محنت کریں اور ان میں کوئی IAS کوئی KS بھی نکلے انشاءاللہ فیوچر۔ ہاں میں نے ابھی حال ہی میں ایک گانا لکھا تھا جسے بابر مدثر صاحب نے ریکارڈ کیا تھا، وہ بڑا مشہور گانا ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آنکھوں سے قطرہ قطرہ تو آپ وہ گانا سن پائیں گے۔ اس کے علاوہ میں مشاعروں میں شرکت کرتا رہتا ہوں، خود بھی وہاں کلام پڑھتا ہوں اور خود بھی اپنے ذاتی خرچے پہ مشاعروں کا انعقاد کراتا رہتا ہوں، اور اردو زبان کے حوالے سے جو ہمارا ڈیلی عقاب ہے اس میں جو ادبی پیج آتا ہے ہر سنیچر، اس کا میں ایڈیٹر ہوں۔ جی جب بھی ہمیں چاہے ٹاؤن ہال کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے ہمیں کمرے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے ہمیں کوئی بھی انتظامات کرنے ہوتے ہیں، تو اگر ہم سرکار سے رابطہ کرتے ہیں، DC صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ فوراً ہمارے اس جو ہم ان کے عرضی ڈالتے ہیں تو اس پہ وہ دستخط کرتے ہیں اور ہمارا کہا وہ ہمیشہ مانتے ہیں، اور تعاون بھرپور ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وادی کشمیر کی یووا نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام رہے گا کہ سب سے پہلے ہم ڈرگز وغیرہ ان سب چیزوں سے دور رہیں اور ہم کتابوں کے ساتھ محبت کریں، کتابیں پڑھیں اور ریلز وغیرہ کم دیکھیں، اسکرین ٹائم اپنا بہت کم کریں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم IAS اور UPSC ایگزامز کے لیے تیاری کریں، یا جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں SSB کے ایگزامز ہوتے ہیں، ہم کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھیں اور اپنی منزل تک پہنچیں۔